الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالی نے اس بندگی کو بہت ساری شرطوں سے گھیر دیا ہے، اور ان شرطوں میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندگی کے صلے سے ہمیں اور آپ کو محروم کر دے. قرآن کریم کی 1 سے زائد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلو کو بیان فرمایا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے کہ یقیناً میری نماز اور ایسے ہی میری قربانی، ایسے ہی میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میری نماز، میری قربانی یا میری ساری کی ساری عبادات اور میرا مرنا جینا موت زندگی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اس میں یہ پیغام ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادات اور بندگی کے سارے کام پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اب اس راہ میں رکاوٹیں بہت ساری ہیں. اس میں ریاکاری ہے، اس میں دنیا طلبی ہے، اس میں مال کی ہوس ہے، اس میں عہدے اور مناصب کی لالچ ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں کریز ہے، اس میں لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں مقبولیت کی طلب اور اس کی چاہت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے روک دیتی ہیں یا اس کے اجر و ثواب کو کم کر دیتی ہیں. اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو آپ کو ملنا چاہیے وہ بدلہ، وہ صلہ نہیں ملتا. دنیا کی طرف نگاہوں کو اٹھانا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنا، اس کے زرق برق کو دیکھنا، مال و دولت کو، عیش و عشرت کو، ناز و نعمت کو، شہرت کو، اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں جو معیار لوگوں نے متعین کر رکھا ہے، سماجی اسٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر جو معیاری زندگی متعین کر لیا گیا ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا، اس سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا. میرے بھائیوں، ہم لوگ شہرت کے ماحول میں اور شہرت کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. میڈیا کا یہ دور ہے اور اس دور میں خطرات بہت زیادہ ہیں، اور جب نیتوں میں کہیں کچھ دنیا کی لالچ بچ جائے، بیٹھ جائے، شہرت کی ہوس غالب ہو جائے تو پھر یہ دین کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام،
اللہ तबारक व तआला की खुशनुदी के हुसूल का काम एक बंदे की नजर में उस वक्त तक अहमियत का हामिल नहीं होता जब उसके पीछे ये मकासद जब तक उसके पीछे मकासद हासिल न हो जाए। शोहरत की हवस, ख्वाहिशात, माल, दौलत, ओहदे, मकबूलियत, दुनिया तलबी, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो इंसान दुनिया की तरफ रागिब होता है, दीन की तरफ रागिब होता है, वरना दीन की रग़बत भी उसके यहां कम हो जाती है। कुरान करीम की दो जगहों से आपके सामने एक एक दो दो आयतें पढ़ी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में क्या बयान किया है, इसे हम और आप अच्छी तरह से समझ लें तो मैं समझता हूं कि इस जिंदगी में हम मुसलमानों को कैसे जीना चाहिए, इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसका सलीका क्या हो, इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लग सकता है। अगर ये बातें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाई है तो हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 14 सदियों के बाद हमारे ईमान का, हमारी इबादत का, हमारी बंदगियों का, हमारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के कामों का क्या हाल होगा। हमारे यहाँ किस कदर रियाकारी है, किस कदर दिखावा है, किस कदर शोहरत तलबी है, किस कदर दुनिया का हुसूल है, किस कदर मेरे भाइयों रियाकारी है, नमूद है, किस कदर सुमात है, दिखावा है। ये सारे मसाइल बहुत ज्यादा सोचने से ताल्लुक रखने वाले मसाइल। कुरान करीम की आयतें जो आपके सामने पढ़ी गई हैं उसका सरसरी तौर पर तज़किरा और उसका खुलासा आपके सामने पेश किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और बहुत बुनियादी बात आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है वला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने ये कैसर व किसरा के बादशाह और उनकी ऐश इशरत की जिंदगियां और उसके साथ साथ आपके सामने ये जो मुशरिकीन हैं, ये कुफ्फार हैं, ये दुनियादार हैं, जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास रियासत है, जिनके पास सरदारियां हैं, जिनके पास माल है, जिनके पास चौधराहट और इख्तियारात और तसर्रुफात हैं, ये जो चीजें आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को, वला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्ताना बिही, ये हमने दिया है उनको। हमने ये दुनिया में लुत्फ उठाने, मजा उठाने और दुनिया में नाज़ो नेमत रहने के लिए ये वसाइल हमने फराहम किया है इन लोगों को। आप अपनी निगाहों को इन लोगों की तरफ न बढ़ाइए और इन लोगों के पास जो कुछ है उनकी तरफ भी अपनी निगाहों को न उठाइए। अंदाज अल्लाह ने क्या फरमाया, अपनी निगाहों को न बढ़ाइए, ताकीद के साथ अपनी निगाहों को, अपनी नजरों को न बढ़ाइए उन चीजों की तरफ जो हमने इनको अता फरमाई है। ज़हरतल हयातिद दुनिया, वो क्या है, दुनियावी जिंदगी की रंगीनियां। ज़हरा इसे कहते हैं, रंगीनी को कहते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत में भी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस में भी ये लफ्ज आया हुआ है और इसी माने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी। आपने फरमाया था इन्ना अक्सर मा अखाफु अलैकुम मा अखरजल्लाहु या मा युखरिजुल्लाहु लकुम मिन बरकातिल अर्द। मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जिस बात का खौफ है वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में बरकतें निकाल करके तुम्हारे सामने पेश करेगा। दुनिया में बरकतें, बरकतों का लफ्ज, बरकत का लफ्ज, बरकत का लफ्ज मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। यहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर ये लफ्ज, मेरे भाइयों, ये लफ्ज तारीफ के लिए नहीं, मदह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस लफ्ज को बतौर मजम्मत इस्तेमाल फरमाया है। और हमारी हालत क्या है, हम दुनिया की मालो दौलत, दुनिया की आसाइश अगर पाते हैं तो उसको बरकत शुमार करते हैं। आज दुनिया में जिसके पास दौलत है, शोहरत है, ओहदे है, मनसे है, मनासिब है, उनके बारे में लोग समझते हैं कि ये बहुत सारी बरकतों में, बहुत ज्यादा नेमतों में है, बहुत ज्यादा खैर में है। और उसके अलावा जो मानवी बरकतें हैं, दीन है,
ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، خشیت ہے، للہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جذبہ ہے، زہد ہے، ورع ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اس چیز کو ہم برکت شمار نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی پستی اور ذلت شمار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں مال نہیں دیا، ہمیں دولت نہیں ملی، ہمیں عہدے نہیں ملے، ہمارے پاس مناسب نہیں ہے، ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے، اس لیے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے توہین فرمائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت کر رہا ہے، میری تکریم کر رہا ہے، میرا مقام بڑھا رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے رسوا کر رہا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پست کر دیا ہے، حقیر بنا دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس بات کا خوف ہے وہ ان چیزوں کا ہے جن برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تمہارے لیے نکالے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ برکات الارض کیا ہے؟ زمین کی دنیا کی برکتیں کیا ہے جس کا آپ کو خوف ہے اپنی امت کے بارے میں اور سب سے زیادہ خوف ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرت الحیات الدنیا، زہرت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رنگینیاں جو تمہارے سامنے آتی ہیں، یہ رنگینیاں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے سامنے، یہ چیزیں آئیں گی تمہارے سامنے، اسے دیکھ کر کے تمہاری نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، اسے دیکھ کر کے تم متاثر ہو جاؤ گے، اور جن کے پاس تم دیکھو گے تم اش کرو گے کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش مجھے مل جاتا تو میں کتنا زیادہ خوش ہوتا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ہم نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو دنیا کی ناز و نعمت سے نوازا ہے، آپ ان کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیے۔ زہرت الحیات الدنیا، وہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی رنگینی ہم نے دنیا کو دی ہے، ان لوگوں کو دی ہے، آپ ان کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ آگے آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا میرے بھائیوں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق سب سے زیادہ بہتر ہے اور نہایت پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق، اس رزق سے مراد آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے بیش بہا، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ و بہار رکھے ہیں، اس کے اندر جو حور و غلمان رکھے ہیں، اس میں ساری نعمتیں، ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا رزق بہت ہی بہتر ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس مال، ان کے پاس دولت، ان کے پاس آسائش، آپ ان کو دیکھ کر کے ان کو نہ دیکھیے، اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیے ان کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا کی آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو آپ کو عطا فرمائے گا وہ بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اور اسی نماز پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر قائم رہیے۔ عبادت اور بندگی کے راستے میں یہ دنیا کی رنگینیاں کبھی حائل نہ ہو جائیں۔ اس کی بنیاد پر آپ عبادت کریں، اس کی بنیاد پر آپ اللہ سے قریب ہو، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائیوں قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہیے، جمے رہیے اس کے اوپر۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو آپ کو روزی دیں گے، دیتے ہیں۔ بالعاقبۃ للتقویٰ، اصل کامیابی کا جو فائنل کامیابی کا انجام ہے، ریزلٹ ہے، وہ تو تقویٰ کے لیے ہے، تقوی کے لیے کامیابی کا انجام ہے۔ میرے بھائیو، آپ صرف اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ تخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے تو آپ بتائیے کہ ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ ہمیں کس جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی قیمت تھی؟ کیا آپ نے مال کی لالچ کی؟ کیا آپ نے عہدوں کی لالچ کی؟ کیا آپ نے منصب کی لالچ کی؟ کیا آپ کو کبھی شہرت کی کوئی تمنا ہوئی؟
میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے، اس میں سبق ہے امت کے لیے، پیغام ہے امت کے لیے، اور خاص طور پر پیغام ہے امت کے اس طبقے کے لیے جو نبوی مشن پر چلنے والے لوگ ہیں۔ نبوت کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دنیا کے سامنے امانت کے طور پر پیش کرنا، علم کی وراثت سنبھالنا، اور اس کے بعد دنیا کے سامنے اللہ کی کتاب اور نبی کی وراثت کو بانٹنا، یعنی علماء، طلباء، دعات، ائمہ، مفتیان، داعیان، ان کے لیے سب سے زیادہ عبرت ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کو دنیا کی طرف اٹھا کر کے نہ دیکھیں، ادھر لالچ، ادھر حوث، ادھر خواہشات، ادھر شہرت، ادھر مقبولیت، اس کے غلام بن کر کے کام نہ کریں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ کو روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ انجام کی فکر کیجئے، عاقبت اور انجام آخرت میں تقویٰ کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ نماز۔ میرے بھائیوں، توحید الہ کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، خود بھی نماز پر قائم رہیے، اہل عیال کا نماز کا حکم دیجیے، یعنی دنیا کی رنگینیوں کو اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتلا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہے، آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے دنیا اور دنیا کی رنگینیاں یا آپ کی عبادت کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ تقوی کے لیے فائنل انجام ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے آپ کو دیا ہے، سورۃ الفاتحہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور کیا فرمایا؟ بل قرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ قرآن عظیم کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر آ گیا، اس میں قرآن عظیم سے مراد بقیہ قرآن کریم پورا کا پورا، ورنہ سورۃ الفاتحہ کو بھی سبع المثانی بھی کہتے ہیں اور القرآن العظیم بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا تذکرہ۔ اللہ فرماتا ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ جیسی سورت عطا فرمائی ہے، اس میں کیا پیغام ہے، اس میں کیا روحانی غذا ہے، کیا روحانی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں فرماتا ہے، آپ کے پاس تو السبع المثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں، آپ کے پاس تو قرآن عظیم ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اس لیے آپ دنیا کی طرف نگاہیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ دنیا کی طرف نگاہیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اپنی نگاہوں کو بالکل ہی اپنی نگاہوں کو نہ بڑھائیے دنیا کی طرف۔ ہم نے جو ان لوگوں کو آپ کے مقابلے میں، آپ کے مخاطبین میں جو لوگ ہیں دنیا دولت آسائش ناز و نعمت میں پل رہے، آپ ان رنگینیوں کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان دونوں آیتوں کو، یعنی دونوں جگہوں کے ان دونوں آیات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو کس بات کا پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کا بچہ۔ میرے بھائیو، آدم کی اولاد کو مخاطب کر کے، ہم کو آپ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، کیا ہے؟ فَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، اللہ اکبر، بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم کو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فری کر دو، خالی کر دو، فارغ کر دو۔ دنیا کی فکر کرتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، رنگینیوں کی طرف دوڑتے ہو اور اپنی نگاہوں کو دیکھ دیکھ کر کے خیرہ کرتے ہو، اس کے پیچھے بھاگ کر کے تم اصل مقصد زندگی کو فوت کر دیتے ہو۔ عبادت نہیں کرتے یا کرتے بھی ہو تو ریاکاری، شہرت، دنیا داری، دنیا پرستی، دنیا کی حوث کے ساتھ کرتے ہو، مادی فائدے کی بنیاد پر
عبادات کو انجام دینے کی طرف جاتے ہو. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے میری عبادت کے لیے فری ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، وقت کو خالی کر لو. تو بشارت اس کے سامنے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عجیب عجیب و غریب وعدہ ہے یہ، بشارت دیکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے املا صدرک غنا واسد فقرک. اس کے نتیجے میں دو بشارتیں، فارغ ہو کر کے دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ دل کے اندر کود کود بھر کر کے دیکھو، اور دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، اور کیا ہوگا تمہاری فقیری محتاجگی کا خاتمہ کر دوں گا. وعدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا. اصل مقصد زندگی کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. بقیہ چیزیں اسباب ہیں، وسائل ہیں میرے بھائیوں، اس کے ذریعے سے مدد لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے سینے کو مالداری سے بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تمہاری فقیری کو، تمہاری محتاجگی کو ختم کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ کو کام میں لگا دوں گا. املا، کیا فرمایا املا یدک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو کام میں بزی کر دوں گا، کام سے بھر دوں گا. تھک جاؤ گے کرتے کرتے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، پیر لونج ہو جائیں گے، تھک جاؤ گے. بھر دوں گا میں تمہارے ہاتھ کو کس سے، کام سے. کام میں لگے رہو، ہاڑی کرتے رہو، دوڑتے رہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو، یہ سزا ملے گی. اور اگلی سزا کیا ہے، ولم اسد فقرک، اور محتاجگی فقیری کبھی ختم نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، اس لیے وہ نقطہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی نگاہوں کو نہ اٹھاؤ دنیا کی طرف. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقصد یاد رکھو. ہم نے آپ کو نماز دی ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی رنگینیوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس سے اتنا ہی استفادہ کرو جتنا اس کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ جو زہرت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رنگینی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے اشارہ کیا پہلے آپ کے سامنے. اس کے اندر دنیاوی زندگی کی رنگینی کے اندر، اس کے اندر مال کی لالچ، ہوس، خواہشات نفسانی. اس کے علاوہ میرے بھائیوں شہرت ہے، دنیا طلبی ہے، مقبولیت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دنیاوی مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے مقاصد اس کے اندر شامل ہے. زہرت الحیات الدنیا، اور اس کے لفظ جو اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا تھا برکات الارض، روئے زمین پر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے برکات کا مجھے خوف ہے. اتنی ساری چیزیں صبح شام نکلتی رہیں گی، کتنی چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں، آج 14 ساڑھے 14 صدی کے اندر کیا حالات ہوں گے دنیا کے، اور آگے نہ جانے کیا کیا حالات دنیا میں ہوں گے. میرے بھائیو، اس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تمہارے بارے میں. ان تمام چیزوں کے بیچ میں، مال اور دیگر چیزوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تو مسئلہ ہے شہرت کا. شہرت کا مسئلہ، شہرت طلبی، مشہور ہو جانا، مقبول ہو جانا، ہر طرف چھائے رہنا. دنیا آپ کا ہی نام لے، دنیا آپ کا ہی تذکرہ کرے، دنیا آپ کو ہی یاد کرے، دنیا آپ کا ہی تذکرہ کرتی رہے. اس کی لالچ، اس کی خواہش، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، اور میں تھوڑی بات ذکر کرنے والا ہوں، لمبی بات نہیں کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامۃ ثوب مذلۃ، جو دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دنوں سے ذلت کا لباس پہنائے گا. لباس یہ کپڑا ہی مراد نہیں، اس کے اندر میں تمام چیزیں موجود ہیں جو شہرت کی نیت سے، شہرت کے مقصد سے استعمال کی جاتی ہیں. تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر صرف اور صرف حصی چیزیں شامل نہیں ہیں. حصی چیزیں یعنی مادی چیزیں، سامنے دکھائی دینے والی چیزیں نہیں، تو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی، اور جو مانوی چیزیں ہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں وہ بھی.
सब शामिल है इसके अंदर। मेरे भाइयों, जो शोहरत का काम करेगा, शोहरत की सोच रखेगा, शोहरत का लिबास पहनेगा, शोहरत की ज़बान इस्तेमाल करेगा, शोहरत के रास्तों पर चलेगा, शोहरत हासिल करने के लिए असबाब अख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे जिल्लत की राह पर डाल देगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक प्यारी रिवायत है। उलमाए किराम ने, शारहीन ने, अहले इल्म ने इस हदीस की तशरीह में इतनी सारी तफसीलात बयान की है। मेरे भाइयों, कोई भी मादी मानवी मसला बाकी नहीं है जिसे शोहरत के दायरे में दाखिल न कर दिया हो उम्मत के उलमा ने। मेरे भाइयों, तो शोहरत बहुत खतरनाक मसला है और मैं आपके सामने जिक्र करूं, बहुत सारी बातें हैं। हमारे असलाफ सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, उम्मत के खैरुल कुरून और बाद के लोग, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अइम्मे हदीस का अगर तज़किरा किया जाए, एक दो चार मिसालें आपके सामने पेश की जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मेरी चाहत हो रही है कि मैं मक्के की पहाड़ियों में, वादियों में चला जाऊं, इसलिए कि इतना ज्यादा लोग मुझे जानने लगे हैं कि मुझे डर है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहीं शोहरत के अज़ाब में मुब्तला न कर दे। सबकी चोटी के इमाम थे, मुहद्दिस थे, कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, अल्लाह की रिज़ा के लिए अल्लाह के नबी की सुन्नत और हदीसों का दर्स देने वाले वक्त के इमाम और मुहद्दिस, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह कहते हैं, मुझे डर लगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत हो गई, वो चाहते नहीं थे लेकिन दुनिया में अल्लाह ने मकबूलियत अता फरमाई थी, उसका भी उन्हें खौफ था, डर था। कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मक्के की शाब घाटियों में चला जाऊं, वादियों में चला जाऊं, जहां मुझे कोई देखे नहीं, जहां किसी से मेरी मुलाकात ना हो, जहां कोई मुझ तक पहुंच ना सके, इसलिए इतनी मकबूलियत हो गई है कि मुझे शोहरत के अज़ाब का डर लगता है। मेरे भाइयों, हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द इमाम साबित बिन असलम बुनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कहते हैं, मेरे उस्ताद मुहतरम इमाम इब्न सीरीन, मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मैं अब तुम्हारी मजलिस में नहीं आता तो तुम्हारी मजलिस है, पहले 10 लोग थे मैं आता था, 20 लोग थे मैं आता था, 50 लोग थे मैं आता था, लेकिन आज कई 100 का मजमा इकट्ठा होने लगा है। ये धीरे धीरे मेरी शोहरत बढ़ती जा रही है, मेरी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, मेरा क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए मैंने आना बंद कर दिया है, दर्स की मजलिस में आना बंद कर दिया है। इन्नहु लम यमनअनी, मुझे किसी चीज ने नहीं रोका है तुम्हारी मजलिसों में आने से, सिवाय शोहरत के, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरी शोहरत बढ़ती चली जा रही है। मुझे रियाकारी का डर है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दिखावे का डर है, नमूद का डर है, रिया का डर है। ऐसा ना हो कि ये सारी कुर्बानियां, ये दर्स हदीस, ये हदीस की मजलिस है, ये रिवायात, ये मानी, ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसे मैं अल्लाह के लिए बयान करता हूं, ऐसा ना हो कि शोहरत की नजर हो जाए, रियाकारी की सजा अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुनिया में आखिरत में अता फरमाए। इसलिए मैं तुम्हारी मजलिसों में आना बंद कर रहा हूं, नहीं आऊंगा मैं। मेरे भाई, ये सूरत हाल थी उनकी। आज क्या हाल है मीडिया का क्या हाल है मेरे भाई? हर आदमी बने रहना चाहता है, हर आदमी, और एक तो अखाड़ा जिसको देखना हो शोहरत के नमूने, वो मीडिया पर नजर डाले, और हर आदमी डालता ही रहता है। मेरे भाइयों, एक ऐसी चीज जिससे कोई लेना देना नहीं है और आदमी सबसे ज्यादा इसी में मसरूफ है, सबसे ज्यादा वक्त इंसान का मीडिया पर सर्फ हो रहा है। मेरे भाई, 5 से 10% भी चीजें हम थे हमारी जात से दुनिया के फवाइद के लिए, आखिरत की रिदा में, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की रिदा में इस्तेमाल होने वाली चीजों में हमारा वक्त इस्तेमाल नहीं होता, 10% भी नहीं इस्तेमाल होता। मेरे भाइयों, बकिया सारा का सारा वक्त हमारा कहां जाता है? मीडिया पर जाता है। जरूरी है लिखना, जरूरी है कमेंट करना, जरूरी है शेयर करना, जरूरी है कि आप जिंदा रहे मीडिया के मैदान में, लोग देखें कि आप लिख रहे हैं, लोग देखें कि आप कमेंट कर रहे हैं, लोग देखें कि आप लाइक कर रहे हैं, लोग देखें कि आप हैं। मेरे भाइयों, कैसे आप गायब हो जाए मैदान से? इस कदर फितना है मेरे भाइयों, इस कदर फितना है, इस कदर खतरनाक मसला है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बात लंबी नहीं करनी है, मैं अर्ज कर रहा था कि वो लोग जिनके जहनों में अगर शोहरत की सोच आ जाए, तब तो ये मीडिया बहुत काम करता है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा सबब है ये शोहरत के लिए, और बहुत ही सस्ती शोहरत का, सस्ते रास्ते से है ये शोहरत का।
میرے بھائیوں، اور مجھے یاد آتا ہے یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن دن اور حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو شر تھا ماضی میں، وہ شر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شہرت کے حوالے، شہرت کی ہوس رکھنے والے ماضی میں بھی تھے، اور علم سے نسبت رکھنے والے بھی بعض لوگ شہرت کی ہوس میں مبتلا تھے۔ اس کے بھی واقعات، اس کے بھی نمونے موجود ہیں۔ میں ایک دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کروں اور پھر آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ آج شہرت کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، اہل علم کا طبقہ تو جانتا ہی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں مشہور زمانہ ہے نا، ماضی میں آمادی سے لے کر آج تک، اور کیا شمال، کیا جنوب، کیا مشرق، کیا مغرب، پوری دنیا الحمدللہ اس کتاب سے استفادہ کرتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تاریخ بغداد کے نام سے، تقریباً 16 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو ایڈیشن معروف ایڈیشن ہے، وہ اس کے بعد بھی ایڈیشن ہو سکتے ہیں جو مختلف کم دیش بھی ہو سکتے ہیں۔ 16 جلدوں میں خطیب بغدادی رحمت اللہ نے تاریخ بغداد لکھی۔ تاریخ بغداد میں جتنے بھی ائمہ، جتنے بھی محدثین، جتنے بھی فقہا، جتنے بھی مفتیان میرے بھائیوں رہے، ان سب کی زندگی لکھا، بلکہ کوئی آ کر کے گزر گیا تو اس کے بارے میں بھی جو معلومات ملی وہ بھی نوٹ کر دیا۔ یہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، جب یہ کتاب پھیل گئی پوری دنیا کے چپے چپے میں اس کا چرچا ہو گیا۔ کیا حجاز ہے میرے بھائیوں، کیا حجاز کے علاوہ ممالک ہے، ساری دنیا میں جب اس کتاب پر شہرت ہو گئی، اس کا چرچا ہو گیا، جگہ جگہ کتاب پہنچ گئی، تو ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرے بھائیوں، اور فقہائے حنابلہ میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نام ابن القفطی یا ابن القفطی بیان کیا جاتا ہے، تاریخ و سیرت میں لکھا ہوا ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ جب ان کو پتا چلا کہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھی ہے اور میں بھی بغداد میں آیا گیا ہوں، بغداد سے میرا گزر ہوا ہے، تو پھر میرا تذکرہ اس کے اندر آنا چاہیے کتاب کے اندر۔ انہوں نے پوچھا لوگوں سے، بھائی آپ لوگوں نے اگر کتاب دیکھی ہو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، تو ذرا آپ بتائیے کہ خطیب بغدادی نے میرا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس کے اندر۔ اگر یہ کتاب مشہور نہ ہو جاتی پوری دنیا کے کونے کونے میں تو یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی، لیکن کتاب مشہور ہو گئی، جتنے لوگوں کے نام ہیں، جتنے لوگوں کی سیرت ہے، زبانیں ہیں، ساری دنیا ان کو جانے گی، پڑھے گی، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گی۔ اگر اس کتاب میں میرا بھی نام ہوگا تو مجھے بھی لوگ جانیں گے۔ شہرت اچھی ہو یا بری ہو، اچھے نام سے جانے یا برے نام سے جانے، لیکن شہرت ہوگی اگر کتاب میں میرا نام ہوگا تو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا ذکر تو اس کتاب میں خطیب بغدادی نے نہیں کیا ہے، فقہ لوگوں نے نہیں کیا ہے، یا جھوٹے کذاب لوگوں نے، ضعیف لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ کہا ہم نے دیکھا ہے آپ کا ذکر نہ ان میں ہے نہ ان میں ہے، آپ کا ذکر سرے سے کتاب میں ہے ہی نہیں۔ ابن القفطی حیران ہو گئے، بہت بے چین ہوئے، کیونکہ شہرت چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا یا لیتہ ذکرنی ولو فی الکذابین، یا لیتہ ذکرنی ولو فی الکذابین، کاش خطیب بغدادی نے میرا تذکرہ کر دیا ہوتا، چاہے جھوٹوں میں کر دیا ہوتا، لیکن کر دیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ دنیا مجھے جانتی کہ فلاں شخصیت ہے، کسی بھی حیثیت سے، لیکن دنیا کا فرد جان لیتا کہ نہیں جان لیتا، ابن القفطی فلاں ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پیدائش فلاں جگہ ہوئی، کارنامہ فلاں تھا، اچھا تھا برا تھا، اس سے قطع نظر۔ یا لیتہ ذکرنی فی الکذابین، کاش خطیب بغدادی نے میرا ذکر جھوٹوں میں کر دیا ہوتا۔ تو بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ پوری دنیا میں چرچا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو جب اگر علم اور دعوت سے نسبت رکھنے والوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، پھر نہ حیا آڑے آتی ہے، نہ شرم آڑے آتی ہے، مقبولیت اور شہرت کے نام پر انسان میرے بھائیوں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عام بات کہہ رہا ہوں، تو ضمن ایک بات آ گئی کہ علم سے نسبت رکھنے والے بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہو جائیں، شہرت کی بیماری میں، تو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ جھوٹوں میں بھی ذکر کر دیا ہوتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن کرنا چاہیے تھا، کاش کیا ہوتا۔ ایسے اور بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ شہرت کا مرض، شہرت کی بیماری بڑی خطرناک ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں کی ضمن میں اس وقت کا سب سے
سے خطرناک مسئلہ ہے. مال ہے, عہدے ہیں, منصب ہے, ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, وہ سب تو ہے, لیکن یہ شہرت کی طلب بہت خطرناک ہے. شہرت کی طلب بہت خطرناک ہے. جا کر کے دیکھو امت کے علماء نے کیا لکھا ہے. ما صدق اللہ من احب الشہرۃ, جو شہرت کی چاہت رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا. جو شہرت کی چاہت دل کے اندر کہیں رکھتا ہو, تھوڑی سی بھی چاہت ہو, اس سے تو چرچا ہو جائے گا, اس سے تو نام ہو جائے گا, اس سے تو مقبولیت ہو جائے گی, اس سے تو فیمس ہو جاؤں گا, پبلسٹی ہو جائے گی میری. ما صدق اللہ, ما صدق مع اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا آدمی سچا نہیں ہو سکتا. متق اللہ من احب الشہرۃ, جو شہرت کی چاہت رکھتا ہو ایسا شخص اللہ کا تقوی شعار بندہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسے بہت سارے اقوال, بہت سارے آثار موجود ہیں سلف امت کے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آج سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے, ہمیں جو بھی ہم نیکی کے کام کریں, خیر کے کام کریں, اللہ کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. آج حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ آدمی اگر 200 روپے کا کوئی کپڑا کسی غریب کو دیتا ہے تو اس کو فوٹو میں ضرور قید کرنا چاہتا ہے, اسے ریکارڈ بنانا چاہتا ہے, نوٹ کرنا چاہتا ہے, کارنامے میں ذکر کرنا چاہتا ہے, البم میں فوٹو زندگی بھر محفوظ رہتے ہیں. فلاں تاریخ کو فلاں شخص نے خدمت انجام دی, کسی کو زکات دیا, کسی کو صدقہ دیا, کسی کی مدد کیا. میرے بھائیوں, ہر آدمی چاہتا ہے پتہ رہنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے دیا ہے. حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے, گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں تصویریں نکالی جاتی ہیں, ویڈیو بنائے جاتے ہیں. کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا؟ یہی نہ پتہ چل جائے کہ آپ صاحب حج کرنے کے لیے گئے, فلاں صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے, ورنہ ضرورت کیا ہے؟ کوئی بتائے کہ اس کے سوا اور کون سا مقصد ہے؟ سوائے ریاکاری کے, سوائے دکھاوے کے, سوائے شہرت کا کون سا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ میرے بھائیو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی نگاہوں کو ان دنیا کے رنگینیوں کی طرف نہ اٹھائیے. تو ہم کو آپ کو یہ پیغام کتنی مضبوطی سے لینے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو, عبادت کو, بندگی کو, اللہ کی رضا کے کاموں کو پورے طور پر اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عوام کو بھی اور علماء دعات کو خاص طور پر کہنے والے کو سب سے پہلے اس کی توفیق عطا فرمائے, پھر سننے والوں کو, تمام بھائیوں کو, بہنوں کو اس کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.